قدم قدم پہ آزمائش دی، اور پچھلی عمر میں جا کے اللہ پاک نے اولاد دی، پچھلی عمر میں جا کے اللہ پاک نے اولاد دی ہے، اور اتنی دیر کے بعد اللہ پاک اولاد دے تو بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ گھروں کی رونق، جب گھر میں یہ بچے گھروں کی رونق ہوا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جن گھروں کے اندر یہ رونق نہیں ہے ان گھروں میں اللہ رونق کی آباد کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ دیکھیں بہت بڑی قربانی ہے، اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اتنی دیر کے بعد دیا پھر آپ ایسا حکم کچھ بھی نہیں کہا، اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنے بیٹے کو گھر سے لے کر نکلتے ہیں، اور جب مینا کے اندر پہنچتے ہیں وہاں پہ جمرات شیطان نے روکنے کی کوشش کی، کہا ابراہیم ایسا بھی کوئی کرتا ہے، اپنے بیٹے کے گلے میں کون چھری چلاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کنکریاں ماری۔ پھر تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، وہاں پہ شیطان جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہتا ہے بیٹا تجھے پتا ہے نا باپ تجھے کہاں پہ لے کے جا رہا ہے؟ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی ہے، باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں شیطان بلوت دفع ہو جاتا، اگر اللہ کی راہ میں 100 اسماعیل ہوتے ایک ایک کر کے قربان ہوتے جاتے۔ پھر وہاں پہ کنکریاں ماری، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، پھر شیطان نے اپنا زور لگایا، روکنے کی کوشش کی، پھر وہاں پہ کنکریاں ماری، اور اس مقام پہ جب لے کر آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی حکم عدولی نہ ہو جائے۔ اور جب چھری چلانے لگتے ہیں تو چھری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا چھری آج گلا نہیں کاٹنا، اور حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جا جبرائیل یہ جنت سے دمبا لے جائے، اس کی قربانی ہونی چاہیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ پہلی قربانی ہوئی جو آج تک ہم سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں، اسی مقام کیا تھا۔ یہ مینا کے خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان خیموں کے اندر حاجی جو ہیں وہ آتے ہیں 3-4 دن کے لیے رہتے ہیں اور حج کا رکن ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری زیارت ہے مسجد خیف، اس کے بعد جو ہماری زیارت ہے مسجد خیف ہے، یہ بھی آپ کے اس سائڈ پہ آئے گی۔ جیسے ہی ہماری گاڑی مڑے گی آپ کے اس سائڈ پہ یہ مسجد آپ کو نظر آئے گی۔ اس مسجد کے اندر بہت سارے انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے، بہت ساری انبیاء کرام نے یہاں پہ نماز ادا کی ہے۔ یہ حج والے دن 3-4 دن کے لیے کھلتی ہے۔ یہ آپ کے الٹے ہاتھ میں جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ 4 میناروں والی مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے، مسجد خیف اس مسجد کا نام ہے جی۔ اور یہاں پہ حاجی 3-4 دن کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پورا سال مسجد بند رہتی ہے۔ اور اس سے آگے آپ دیکھیں آپ کو پلستر ہوئی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، وہ 4 پل والی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کے اوپر آپ کو سفید کلر کی بڑی چھتری لگی نظر آ رہی ہے، سفید کلر کی آپ کو بڑی چھتری لگی نظر آ رہی ہے۔ اسی چھتری کے نیچے شیطان ہے، اصل نہیں ہے، وہاں پہ دیوار کی شکل میں 3 دیواریں ترتیب کے ساتھ یہاں پہ بنائی گئی ہیں، اور حاجی جو ہے یہاں پہ 3 دیواروں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اور یہ وہ جگہ جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کو لے کر آ رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، تو یہاں پہ شیطان نے روکنے کی کوشش کی، اور تینوں جگہ پہ یہاں پہ کنکریاں ماری، اور آج تک سنت ابراہیمی ادا ہوتی ہے یہاں پہ۔ یہ آپ اپنے اس سائڈ پہ دیکھیں، مینا کے خیمے آپ کو بڑی ترتیب کے ساتھ لگے نظر آ رہے ہیں، مینا کے خیمے آپ کو بڑی ترتیب کے ساتھ یہاں پہ لگے نظر آ رہے ہیں، اور ان خیموں کے اندر ہر سہولت ہوتی ہے حاجیوں کے لیے۔ اے سی والے خیمے، یہاں پہ کھانا حاجی کو مہیا کیا جاتا ہے، 3-4 دن کے لیے حاجی یہاں پہ رہتے ہیں اور آرام کے ساتھ یہاں پہ حج کا رکن ادا کرتے ہیں۔ اور ان خیموں کے اندر اتنی جگہ ملتی ہے جتنا بندہ سیدھا آرام سے لیٹ سکتا ہے، زیادہ یہاں پہ جگہ نہیں ملتی، اور یہاں پہ حاجی جو ہیں ٹھہر کر حج کا رکن ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ جب حج کا دن ختم ہوتے ہیں پھر یہاں سے اپنے گھروں کو، اپنے ہوٹلوں کو یہاں سے واپس لوٹتے ہیں۔ اور جیسے ہماری گاڑی تھوڑا آگے بڑھے گی، سرنگ سے جیسے ہماری گاڑی باہر نکلے گی، اور باقی کے مینا کے خیمے آپ کو وہاں سے نظر آئیں گے، باقی کے مینا کے خیمے آپ کو وہاں سے نظر آئیں گے۔ ہماری گاڑی تھوڑا اوپر ہوگی اور نیچے کی جانب آپ دیکھیں گے بہت ہی پیارا منظر، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہوگی خیمے خیمے لگے نظر آ رہے ہوں گے۔ جی حضرت، یہ حج کا رکن جو ہے، یہ حج جو ہے آسان کام نہیں ہے، یہ آسان عبادت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا حج قبول ہو جاتا ہے تو ایسے ہی جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، ایسے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر یہاں سے جاتا ہے۔ اور بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی کہ خیمے آپ کو یہاں سے نظر آئیں گے،
یہاں سے آپ خیموں کے اندر کا منظر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا آگے بڑھتی گاڑی نیچے کی جانب جہاں تک آپ کی نظر جاری ہوگی مینا کے خیمے خیمے آپ کو یہاں سے لگے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو خیمے خیمے لگے نظر آئے گا، وہ آگے لگے نظر آئے گا۔ اور یہاں تک مینا کی حدود ہے، یہاں تک مینا کی حدود ہے، اور اسی کے ساتھ یہ ہماری زیارت جبل ثور، میدان عرفات، مزدلفہ اور مینا کی ہماری زیارتیں کمپلیٹ ہوئی، اور اب ہم یہاں سے مقام جرانہ کی طرف جائیں گے، جرانہ مسجد کی طرف ہم جائیں گے، اور وہاں پہ ہم احرام پہنیں گے، اور پھر واپسی جو ہماری زیارت ہوگی وہ جبل نور غار حرا، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی قرآن کے چند آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اللہ کے نبی یہاں جایا کرتے اور عبادت کیا کرتے۔ یہ مقام جرانہ جو ہے یہ تقریباً حرم سے 30 سے 35 کلومیٹر دور ہے، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ حنین لڑنے کے لیے گئے تو واپس وہاں پہ آ کر ٹھہرے، وہاں پہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت تقسیم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وہاں سے احرام باندھا اور صحابہ کرام کو بھی وہاں سے احرام بندھوا کے عمرہ کروایا، اور الحمدللہ اللہ آپ کو موقع دے رہے ہیں، آپ انشاءاللہ وہاں پہ جائیں گے۔ تو جنگ حنین کے دوران مسلمانوں کو بہت مال غنیمت ملا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر مال غنیمت تقسیم کیا، اور مال غنیمت تقسیم جب کر رہے تھے تو اللہ کے نبی جو ہیں یہ مکہ والوں کو یہ بہت زیادہ مال غنیمت دے رہے تھے۔ جو مدنی صحابہ تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا میں مدنی صحابہ آپ خاموش رہیں، آپ کے حصے میں محمد آؤں گا، اور ان کے حصے میں یہ مال ہے مکہ کا، یہ دنیا کا مال ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کر کے یہاں سے پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت جیسے آپ نے مقدس مقامات کی زیارت کی، ایسے ہی یہ کچھ حاجی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں سے کوئی ایسی چیزیں دیں جو ہم تحفے بطور تحفہ خریدیں، اپنے لیے خریدیں، اپنے دوست احباب کے لیے خریدیں، اور جو اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں لے کر جائیں اور اپنے لیے استعمال کریں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پینے سے پہلے جو دعا مانگی جائے گی اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، یہ پیاس کو بجھاتا ہے اور بھوک کو ختم کرتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پینے سے پہلے جو آپ کے دل میں دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کے دل میں جو دعا ہے آپ دعا مانگ کے پھر آب زمزم پئیں، اور آب زمزم پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ادا کیا جائے پھر بھی کم ہے، تو نے ہمیں اس قابل سمجھا اپنا مہمان بنا کر خانہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے بٹھا کر آب زمزم پینے کی توفیق دی ہے۔ دیکھیں جب آپ یہاں پہ نہیں آئے تھے، اپنے ملک کے اندر تھے، کوئی آپ کا دوست احباب رشتہ دار یہاں سے عمرہ کر کے واپس لوٹتا تو آپ کا اس سے یہی سوال ہوتا ہے بھئی ہمیں تھوڑا سا آب زمزم دیا جائے پینے کے لیے۔ اب اللہ کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ادا کرے پھر بھی کم ہے، اس نے آپ کو اپنے گھر بیت اللہ کے سامنے بٹھا کے آب زمزم پینے کی توفیق دی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کھجور ہے، اللہ کے نبی نے اس کا درخت اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا، اور دوسری چیز ہے جو حضور اللہ کے نبی نے اس کا درخت اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو جادو کا اثر ہے وہ روزانہ اس کے 7 دانے استعمال کرے گا، 7 دانے اس کے روزانہ کھائے انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا۔ اور تیسری چیز جو ہے روغن باللسان، یہ بدر کے میدان سے یہ روغن ملتا ہے، اور یہ آزمایا ہوا نسخہ یہ شوگر کے مریضوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے اور زخموں کے لیے اور بے اولادی کے لیے بہت مفید ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے یہ غلاف کعبہ کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے، غلاف کعبہ کو جو خوشبو لگائی جاتی ہے، اور خوشبو لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی کسی محفل میں جاؤ، مسجد میں جانے لگو تو خوشبو لگا کے خوشبو کا استعمال کرو۔ اور تیسری چیز جو ہے، چوتھی چیز وہ عصمت کا سرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ سرما، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لازم پکڑو، یہ سرما نظر کو تیز رکھتا ہے اور قلبوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ غلاف کعبہ خوشبو ہے، عصمت کا سرما ہے اور روغن باللسان ہے۔ اگر کسی ایسے بار کو چاہیے میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھ سے لے سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا ٹائم ہے زیارت میں، اور جن حاجیوں نے لینا ہو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، مجھ سے لے سکتے ہیں، اور جن کا کرایہ بھی باقی ہے وہ بھی کلیئر کرتے ہیں۔